ادب کے تقاضے بھی وہ ملحوظ خاطر رہتے ہیں. اور کشور ناہید صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں, مستنصر صاحب نے تو ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا, تو میرے خیال میں ان جیسے لوگوں سے پھر سرٹیفکیٹ پانا یہ کوئی چھوٹی اعزاز نہیں ہے, جو ہمارے ادیب لوگ ہیں اور جو ادب کو سمجھتے ہیں اور ادب کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں. پھر یہ انہوں نے بڑے گھر کی جب کہانی لکھی ہے اور کتاب کا موضوع بھی یہ رکھا ہے, تو اندازہ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن, کیونکہ وہ اکتوبر 2021 کا آرٹیکل ہے, تو بعض اوقات تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ بڑے گھر سے مراد ان کی کیا ہے. تو کیونکہ ایک بڑا گھر ادھر پنڈی میں ہے, ایک ادھر ہمارے قریب ہے, ایک یہ ہے, تو آج اگر وہ پھر اپنے اختتامی خطاب میں واضح کر لیں تو بڑی عنایت ہوگی. اور اس کے بعد مدثر کو ایک کتاب لکھنی چاہیے کہانی اپنے گھر کی, ٹھیک ہے, کہ اس جیسی خاتون کہ جو قادر الکلام بھی ہے اور جو اتنی محنتی بھی ہے اور اتنی بہادر بھی ہے, تو مدثر بھائی ذرا اپنے گھر کی کہانی لکھ لے کہ وہاں ان پہ کیا گزرتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ دیکھیں, میں تو ایک معمولی سا مزدور ہوں, لیکن جو صحافت کی مزدوری شروع کی تو 99 میں مجھے طالبان نے اریسٹ کیا, اور وہ جتنے بھی دن گزرے تو وہ یہ تھے کہ ابھی ذبح ہونا ہے, ابھی ذبح ہونا ہے, ابھی ذبح ہونا ہے. اس کے بعد پھر پشاور جیسے شہر میں صحافت کرنا, اور وہ بھی چند ہزار تنخواہ, نہ سیکیورٹی رکھ سکتے تھے نہ کچھ اور انتظام کر سکتے تھے, تو بہت مشکل سے ادوار دیکھے تھے ہم نے. لیکن یہ پچھلے سال ایک تو جو گھٹن پچھلے سالوں میں جو ہم نے فیس کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری صحافتی زندگی کا مشکل ترین وقت تھا, اور اس میں میرے لیے سب سے مشکل بات یہ تھی کہ میری ماں کو گالی پڑوائی جاتی تھی. اب میں کہتا ہوں کہ کاش مجھے مار لیا جاتا, مجھے جیل میں ڈال دیا جاتا, لیکن وہ کام میرے ساتھ نہ کیا جاتا. اب مجھے تو اپنی ماں کو پڑنے والی گالی سے اتنی تکلیف ہوتی تھی اور ہوتی ہے, تو میں حیران ہوں کہ آسما شیرازی اور اس طرح کی ثنا بچہ اور جو غریدہ فاروقی اور جو باقی ہماری خواتین ہیں, اور جس طرح ان کی ٹرولنگ کی گئی, جس طرح ان کی کردار کشی کی گئی, تو پتہ نہیں کہ ان کے دلوں پہ کیا گزرا ہوگا اور کیا گزر رہا ہوگا. میں اکثر ایک فقرہ کہا کرتا ہوں کہ ابوالکلام آزاد نے یہ کہا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, لیکن جب سے یہ عمرانی پروجیکٹ لانچ ہوا تھا تو اس کے بعد سیاست تو کیا, صحافت کی آنکھ میں بھی شرم بھی نہیں رہی, وہ شرم و حیا سے بھی محروم ہو گئے. تو اس دور میں صحافت کرنا اور پھر ہوا کے مخالف رخ میں صحافت کرنا, یہ صرف وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اس کا سامنا کیا ہے. اور بالکل یہ ایسا ہے جس طرح کہ پیپلز پارٹی میں رہ کے فرحت اللہ بابر صاحب نے عزت بچا کے رکھی ہے, تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اس دور میں جس صحافی نے اپنی عزت کو بچا کے رکھا اور اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا, تو وہ یقیناً ایک ان کی بڑی انفرادیت تھی, اور آسما بھی ان لوگوں میں شامل ہے. اچھا, دوسرا ہمارے لوگ ہم باہر تو بڑے وہ بنتے ہیں, لیکن اکثر خلوتوں میں وہ پھر ہماری وہ دوسری ہوتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ آج میں ایک راز سے پردہ اٹھاتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے ہمارے وہ جو ایک آرکیٹیکٹس میں سے ایک آرکیٹیکٹ تھے, اور جنہوں نے پہلے سے یہ کہا تھا کہ یہ تبدیلی کا سال ہے, اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ جی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ الیکشن کے بعد,
تو اس صاحب کی طرف سے ہمیں ایک بریفنگ دی جا رہی تھی اور الیکشن کے بارے میں ایک لحاظ سے ہدایات دی جا رہی تھی، اور اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے۔ تو آسمان تازہ تازہ نواز شریف کے ساتھ سفر کے دوران ان کا انٹرویو کیا تھا، تو اس میں جن دو بندوں نے ڈٹ کے ان کے منہ پہ ان کو سنائی، تو اس میں ایک آسمہ شیرازی تھی اور ایک غریدہ فاروقی تھی، اور اس دن مرد ہو کے بھی مجھے ان کے حوصلے اور غیرت پہ رشک آیا۔ جس طرح ابھی پچھلے دنوں ایک نشست تھی اور اس میں نسیم زہرا صاحبہ نے جس بہادری کے ساتھ اس وقت کے طاقت کے سرچشمے کے سامنے میڈیا کا مقدمہ لڑا، تو یہ ان کی ایک دوسری وہ ہے کہ ان کی خلوتوں کی اور جلوتوں کی گفتگو وہ ایک رہتی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیوں اور کامرانیوں سے سرفراز کرے، اور جس طریقے سے اس دوران انہوں نے ان سب گالم گلوچ کا، باقی بائیکاٹ کا اور اس طرح کی چیزوں کا مقابلہ کیا اور اپنے راستے سے نہیں ہٹی، تو مستقبل میں بھی وہ اپنی اس روایت کو برقرار رکھیں گی۔ اور یہ بھی ہمیں توقع ہے کہ جس طرح ابھی تک مدثر بھائی نے ان کے ساتھ ایک تابعدار شوہر کی طرح تعاون جاری رکھا ہے، تو مستقبل میں بھی وہ اپنے ان خدمات میں مزید اضافہ کریں گے۔ بہت شکریہ جی آپ سب کا۔